زکوئی کا سر ایک جانب ڈھلک گیا اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ طبیب نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھا اور صلاح الدین کی جانب دیکھ کر اپنا سر ہلایا۔ زکوئی کی روح اس کے جسم کی قید سے آزاد ہو چکی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ یہ لڑکی چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی تھی، اسے پورے اعزاز کے ساتھ دفن کیا جائے کیونکہ اس نے اسلام کی خاطر جان دی ہے۔ معزز دوستو، ہماری آج کی ویڈیو ایک ایسی ہی خطرناک سازش سے متعلق ہے جس میں صلاح الدین ایوبی کو رام کرنے کے لیے ایک انتہائی حسین اور کم عمر لڑکی کو بطور ہتھیار کے استعمال کیا گیا، مگر اس مرد مجاہد نے اپنے جذبہ ایمانی، حاضر دماغی اور کاؤنٹر انٹیلیجنس کی شاندار حکمت عملی سے اس سازش کو ایسے بہترین انداز میں اپنے حق میں استعمال کیا کہ یہی سازش اس کی پہلی فتح میں بدل گئی، اور فتح بھی ایسی لاجواب کہ اس نے صلیبیوں کی مشترکہ فوج کو ساحل پر اترنے سے پہلے ہی بحیرہ روم میں غرق کر ڈالا، جس کے بعد صلیبیوں کو اندازہ ہو گیا کہ اب فلسطین بہت جلد ان کے ہاتھ سے نکلنے والا ہے۔ اس سازش کا آغاز 23 مارچ 1169 کو ہوا جب صلاح الدین ایوبی مصر کا گورنر منتخب ہوا، اور یہ وہ وقت تھا جب مسلم حکمرانوں کے حرم یہودی اور عیسائی لڑکیوں سے بھرے پڑے تھے جن کو خاص تربیت دے کر ان کے حرموں میں داخل کیا گیا تھا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ عیسائی آہستہ آہستہ مسلمانوں کے زیر تسلط علاقے ہڑپ کرتے چلے جا رہے تھے، اور مسلمان حکمران عیش و عشرت میں اس قدر غرق تھے کہ انہیں حالات کی نزاکت کا بالکل علم نہیں تھا۔ ایک ایسا ہی خطرناک اور حسین چیلنج مصر میں صلاح الدین ایوبی کے انتظار میں تھا۔ مصر پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ مسلمان سلطنت کو صلیبیوں سے زیادہ خطرہ اپنے مسلمان بھائیوں سے ہے۔ ایسا ہی ایک خطرہ ناجی نام کا ایک مسلمان سپہ سالار بھی تھا جس کے ماتحت مصر کی تمام تر فوج تھی۔ وہ انتہائی چرب زبان، کہنہ مشق اور شاطر انسان تھا۔ حکمرانوں کو اپنی انگلیوں پر نچانا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے حرم میں ایک سے ایک حسین لڑکی موجود تھی جسے وہ حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے بطور ہنی ٹریپ کے استعمال کیا کرتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی جب دربار میں داخل ہونے لگا تو ناجی نے چاروں جانب انتہائی زود شکن ریشمی بالوں والی لڑکیاں، قدرت کا حسن اپنے اندر سمیٹے پھولوں کی پتیاں دے کر اس کے راستے میں کھڑی کر دی، جنہیں دیکھ کر صلاح الدین ایوبی غصے میں آ گیا اور کہا کہ میں یہاں پر پھولوں کی پتیاں مسلنے نہیں آیا، ان لڑکیوں کو میرے راستے سے، میرے دربار سے ہٹا دو۔ اور یہ بات ناجی کے دل پر خنجر بن کر اتری، اور وہ سمجھ گیا کہ اب کی بار اس کا پالا کسی مرد مجاہد سے پڑنے والا ہے۔ پھر جب صلاح الدین ایوبی کھانے کے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں ناجی نے سالم بکرے اور مرغ مسلم کے تھال رکھوائے ہوئے تھے جنہیں اس نے اپنے سپاہیوں کے اندر بانٹ دیا، اور اس نے اپنے لیے صرف ایک روٹی اٹھائی اور اس پر چند بوٹیاں رکھیں، اوپر سے پانی پیا اور اپنے کام میں بزی ہو گیا۔ صلاح الدین کی یہ حرکت بھی ناجی کے لیے کسی قہر سے کم نہ تھی، لیکن وہ سمجھتا تھا کہ یہ نیا گورنر بن کر آیا ہے، چند دن میں یہ نشہ اتر جائے گا، اور اگر ہمارے ساتھ ہاتھ نہ ملائے گا تو یہ نوجوان اپنی موت آپ مارا جائے گا۔ دوسری جانب صلاح الدین ایوبی ایک سمجھدار آدمی تھا، وہ ناجی کی شخصیت کو بھانپ چکا تھا۔ اس نے اپنی سلطنت کے وفادار لوگوں سے ناجی سے متعلق معلومات اکٹھی کی، جس میں اسے پتہ چلا کہ 50,000 سوڈانی فوج اس کے زیر اثر ہے اور اس کے ایک حکم پر کبھی بھی بغاوت کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ صلیبیوں کے ساتھ ناجی کے گہرے مراسم ہیں جو اس کے کہنے پر کسی بھی وقت مصر پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ درباریوں نے صلاح الدین ایوبی کو یہ بھی بتایا کہ ناجی کا حرم ایک سے ایک خوبصورت لڑکی سے بھرا پڑا ہے، اور بہت جلد یہ لڑکیاں صلاح الدین کو رام کرنے کے لیے بھی استعمال ہونے والی ہیں۔ یہ ساری باتیں سن کر صلاح الدین سوچ میں پڑ گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ ناجی کو فوراً اس کے عہدے سے برطرف کر دے، لیکن وہ نیا گورنر منتخب ہوا تھا، چنانچہ وہ فوج میں بغاوت کا رسک بالکل نہیں لینا چاہتا تھا، اور اس نے ناجی کے ساتھ کھیلنے، اسے ایکسپوز کرنے اور اس کی چالوں کو خود اس پر پلٹنے کا دلیرانہ فیصلہ کیا۔ اس نے علی بن سفیان کو دربار میں طلب کیا، جسے وہ بغداد سے اپنے ساتھ لایا تھا، جو کہ انٹیلیجنس اور کاؤنٹر انٹیلیجنس کا ماہر تھا اور بھیس بدل کر دشمنوں کی صفوں میں داخل ہو جانے میں خاص مہارت رکھتا تھا۔
دونوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ پہلے فوج میں ناجی کا زور توڑا جائے گا۔ سوڈانیوں کے علاوہ دیگر علاقوں کے لوگ فوج میں بڑی تعداد میں بھرتی کیے جائیں گے اور پھر سوڈانیوں کو ان میں مدغم کر دیا جائے گا تاکہ وہ اقلیت میں بدل جائیں۔ اور دوسرا فیصلہ کاؤنٹر انٹیلیجنس کا ایسا شاندار نمونہ تھا جس کی مثال آج کے جدید دور میں بھی ڈھونڈ پانا ناممکن ہے۔ دونوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے کہ ناجی صلاح الدین پر حسن کا ہتھیار استعمال کرے، اس کے حرم میں کوئی ایسی خوبصورت بلا داخل کی جائے جس کا مقابلہ ناجی کا پورا حرم نہ کر سکتا ہو۔ اور ایسی ہی ایک خوبصورت بلا زکوئی علی بن سفیان کے پاس پہلے سے موجود تھی، جسے وہ خاص مراکش سے اسی کام کے لیے ساتھ لایا تھا۔ دوسری جانب ناجی کو بھی ایک ایسی خوبصورت لڑکی کی تلاش تھی جو پہلے ہی حملے میں صلاح الدین ایوبی کو ڈھیر کر ڈالے۔ چنانچہ علی بن عثمان نے بھیس بدلا، زکوئی کو ساتھ لیا اور ناجی کے حرم پہنچ گیا۔ زکوئی کی لاجواب خوبصورتی کو دیکھ کر ناجی کو یہ لگا کہ یہی وہ لڑکی ہے جو صلاح الدین ایوبی کا غرور خاک میں ملا سکتی ہے۔ اس نے زکوئی کو خاص ٹریننگ دی، سارے معاملات سمجھائے اور اس پر بھرپور توجہ دینے لگا۔ لیکن زکوئی پر ناجی کی خاص توجہ نے ایک اور بہت بڑا مسئلہ پیدا کر دیا۔ ناجی کے حرم کی تمام لڑکیاں زکوئی کو اپنے لیے خطرہ محسوس کرنے لگیں اور اسے جان سے مارنے کی سازش میں مصروف ہو گئیں۔ زکوئی کو مکمل طور پر ٹریننگ دینے کے بعد ناجی نے صلاح الدین کو ایک خاص جشن میں شریک ہونے کی دعوت دی، جسے صلاح الدین ایوبی نے قبول کر لیا۔ دن بھر گھوڑ سواری، نیزہ بازی وغیرہ کے مقابلے چلتے رہے اور شام ڈھلتے ہی اس نے زکوئی کو نیم برہنہ لباس پہنا کر صلاح الدین کے خیمے میں داخل کر دیا۔ کافی دیر گزر گئی، زکوئی گورنر کے خیمے سے باہر نہ نکلی تو وہ سمجھ گیا کہ اس کا تیر نشانے پر جا لگا ہے۔ چنانچہ وہ خوش خوش اپنے خیمے میں واپس چلا گیا۔ رات بھر انتظار کرنے کے بعد اگلی صبح جب زکوئی واپس آئی تو اس نے ناجی کو بتایا کہ کیسے اس نے گورنر کو اپنے حسن میں پھنسا لیا ہے اور اب وہ خود کو مصر کا گورنر ہی سمجھے۔ ناجی کو مطمئن کرنے کے بعد صلاح الدین نے فوج میں نئی بھرتیوں کا اعلان کر دیا اور بڑی تعداد میں دوسرے علاقوں کے لوگ فوج کا حصہ بنتے چلے گئے۔ ناجی کی آنکھ اس وقت کھلی جب صلاح الدین نے سوڈانی فوج کی رجمنٹ کو توڑ کر اسے دیگر فوج میں ضم کرنے کا فیصلہ جاری کر دیا۔ تب اسے معلوم پڑا کہ وہ گورنر کے ساتھ نہیں بلکہ گورنر اس کے ساتھ کھیل کھیل رہا تھا۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس نے انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ 2 تیز رفتار گھوڑ سوار بلائے، ان کو ایک خط دیا جو کہ عیسائی حکمرانوں کے نام کا تھا، جس میں انہیں مصر پر حملہ آور ہونے کی دعوت دی گئی تھی۔ دوسری جانب کاؤنٹر پلان کے مطابق علی بن سفیان نے زکوئی کو ناجی کی تمام حرکات و سکنات پر نظر رکھنے اور اس کی اطلاع گورنر کو دینے کا حکم دے رکھا تھا۔ چنانچہ زکوئی نے یہ ساری صورتحال صلاح الدین کو بتانے کا فیصلہ کیا اور اپنا چوغا اٹھایا اور محل کی جانب روانہ ہو گئی۔ یہاں پر کہانی نے ایک دوسرا موڑ لیا۔ حرم کی دیگر لڑکیوں نے زکوئی کو مارنے کے لیے ایک ملازمہ کو تیار کر رکھا تھا۔ جیسے ہی زکوئی اکیلی حرم سے نکلی، ملازمہ نے اسے اکیلا دیکھ کر اس کو جان سے مارنے کا فیصلہ کیا اور خنجر کے پے در پے وار کر کے زکوئی کو بری طرح سے زخمی کر دیا۔ لیکن پھر بھی وہ گرتی پڑتی صلاح الدین کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو گئی اور صلاح الدین نے یہ بات سن کر 8 انتہائی تیز رفتار گھوڑ سوار بلائے اور ان کو ناجی کے سواروں کے پیچھے روانہ کر دیا اور خود زکوئی کا خون روکنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ جان بر نہ ہو سکی اور موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ اور یوں صلاح الدین ایوبی نے ناجی کے پیغامبر پکڑ لیے اور ان سے وہ خط بھی برآمد کر لیا جو شاہ فرینک کے نام کا تھا، جس میں ناجی نے انتہائی تفصیل کے ساتھ یہ لکھا تھا کہ فلاں تاریخ کو بحیرہ روم کے راستے وہ مصر پر حملہ آور ہو جائے اور مقررہ تاریخ سے 2 دن پہلے ناجی کی سوڈانی فوج بغاوت کر دے گی۔ صلاح الدین ایوبی اس بغاوت کو کچلنے میں مصروف ہوگا تو صلیبیوں کو مصر پر ایک واک اوور مل جائے گا اور وہ اسے آسانی کے ساتھ فتح کر لیں گے۔ یہاں پر صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان نے کاؤنٹر انٹیلیجنس کے ایک اور شاندار مظاہرے کا فیصلہ کیا۔
ناجی اور صلیبیوں کی چال کو خود ان پر پلٹنے کے بارے میں سوچنے لگے۔ چنانچہ انہوں نے گھوڑ سوار تبدیل کر دیے، لیکن حملہ کی تاریخ کو بالکل تبدیل نہ کیا، اور خط ایز اٹ از شاہ فرینک کو بھیج دیا گیا، جس کے جواب میں اس نے ناجی کی تاریخ کو بدل کر کوئی اور تاریخ دی کہ ہم فلاں دن کو مصر پر حملہ آور ہوں گے۔ چنانچہ مقررہ تاریخ سے پہلے صلاح الدین نے ناجی اور اس کے ساتھیوں کو نظر بند کر دیا اور اپنی فوج کو بحیرہ روم کے ساحلوں پر چھپا دیا، اور دوسرے حصے کو جہازوں پر سوار کر کے سمندر میں چھپا دیا گیا۔ چنانچہ مقررہ تاریخ پر صلیبیوں کی مشترکہ فوج، جس میں رومی، یونانی اور دیگر عیسائی حکمرانوں کی فوج شامل تھی، مصر پر حملہ آور ہو گئے۔ لیکن جیسے ہی وہ ساحل پر پہنچے، آس پاس تیار بیٹھی صلاح الدین کی فوج نے ان پر آگ کے گولوں کی بارش کر دی اور ان کے جہازوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ پچھلے جہازوں نے جب فرار ہونے کی کوشش کی تو سمندر میں چھپی ہوئی صلاح الدین کی فوج ان پر حملہ آور ہو گئی۔ چنانچہ صلیبیوں نے جہازوں سے چھلانگیں مار کر تیر کر سمندر کے ساحل پر آنے کی کوشش شروع کر دی۔ ساحل پر موجود مسلمان سپاہیوں نے ان کو پکڑ کر قیدی بنا لیا، اور یوں صلاح الدین نے اپنے پہلے مارکے میں صلیبی بحری بیڑے کو سمندر میں غرق کر دیا، اور یوں اپنی ذہانت، بہادری اور کاؤنٹر انٹیلیجنس کی شاندار حکمت عملی سے پہلی کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔